حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک رونے کی وجہ سے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ سے معلوم کیا گیا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اگر آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو بعد کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور اگر بندہ اس میں پھنس گیا تو بعد کی تمام منزلیں اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو قبر ہی سب سے پہلا گھر ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو اسی وقت اس سے سوال و جواب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر انسان نے اپنی زندگی کے اندر اچھائیاں کی، نیکیاں کی، پھٹافٹ جواب دے دیتا ہے، اور اگر اس نے گمراہی کی زندگی گزاری، شیطان کی اتباع کی، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تو ایسے شخص کو قبر میں جاتے ہی سزا دینی شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے قبر جہنم بن جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب یہ آدمی کے اعمال کے اوپر منحصر ہے، جیسے جس کے اعمال ہوگے ویسے ہی اس کی قبر بنا دی جائے گی۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں، اس نے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری کے مطابق گزاری ہے، تو پھر انسان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی اس کی قبر کے اندر کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں وہ محسوس کرتا ہے، جنت کی خوشبو کو وہ سونگھتا رہتا ہے۔ اور اگر انسان کے اعمال برے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتا رہا، شیطان کی اتباع کرتا رہا، تو پھر اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنے، اس کے اعمال کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو بلکہ اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کا حکم اس کے اعمال نامے کے اندر داخل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔